أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله.
ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 15 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا پڑھنا، تلاوت کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ کرنا، سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان بنائے، اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے فَإِذَا انسلخ، فَإِذَا اس کا معنی ہوتا ہے پھر جب، انسلخ، انسلخ ینسلخ، انسلاخ کا معنی یہاں پہ کریں گے نکل جائیں، گزر جائیں، نکل جانا، گزر جانا، یہ سب اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا انسلخ پھر جب نکل جائے، گزر جائے، الاشہر اس کا ترجمہ کل آپ کو بتا چکا ہوں، شہر ان کی جمع ہے مہینے، الحرم حرمت والے، الحرم حرمت والے، محترم، ایک حرم جو ہے یہ حرام کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے سوال پوچھا مسجد حرام کو حرام کیوں کہتے ہیں، وہ تو مسجد حلال ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اصل میں حرام جو ہے دو معنی میں ہے، ایک احترام کے معنی میں ہے اور ایک حرام کے معنی میں، ممنوع کے معنی میں۔ تو مسجد حرام سے مراد محترم مسجد، قابل احترام۔ اسی طرح یہاں پہ حرم حرمت والا، محترم مہینے، پھر جب نکل جائے حرمت والے مہینے، محترم مہینے، فَقْتُلُوا، فا کا معنی ہے تو، اقتلوا امر کا صیغہ امپیریٹیو ٹینس ہے، قتل کرو تم، فَقْتُلُوا تو قتل کرو تم، کن کو قتل کرنا ہے؟ المشرکین، مشرکین کو۔ جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو تم کن کو قتل کرو؟ مشرکین کو قتل کرو۔ حیث، حیث کا معنی ہے جہاں، جہاں بھی، حیث کا معنی ہے جہاں بھی۔ تو فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائے تو تم مشرکین کو قتل کرو، ٹھیک ہو۔ آگے حیث کا تعلق اگلی جملے کے ساتھ ہے، حیث وجدتموہم، یہ پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں آپ، وجدتو، وجدتم تھا، یہ کیا ہے؟ وجدتم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آخر میں تم آ جائے تو تم ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک ایک لفظ ہے وجدتم، ٹھیک ہے۔ یہ واو الگ لفظ ہے، ہم الگ لفظ ہے۔ جب عربک گرامر آپ نے پڑھی ہوگی تو یہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ وجدتم، تم یہاں پہ تم کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے کفرتم، عاہدتم، قتلتم، تو اسی طرح یہاں پہ تم کا ترجمہ کریں گے۔ وجدتم کا معنی ہوتا ہے تم پاؤ، تم پاؤ، ہم انہیں، جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ تو پورا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائے اور مشرکین کو جہاں بھی تم پاؤ انہیں قتل کرو، مشرکین کو جہاں بھی پاؤ تم انہیں قتل کرو، ٹھیک ہے۔ وَخُذُوهُمْ، اور خُذُو پکڑ لو تم، ہم انہیں، اور پکڑ لو تم انہیں۔ آگے پھر حکم دیا وَاحْصُرُوا، اور گھیر لو، محاصرہ کر لو، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں محاصرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ وَاحْصُرُوا، اور گھیر لو ہم انہیں۔ دو حکم آ گئے، تیسرا حکم وَقْعُدُوا، اور بیٹھو تم، لہم ان کے لیے، وَقْعُدُوا، اور بیٹھو لہم ان کے لیے، کُلَّ مرصد، کل کا معنی ہوتا ہے ہر، مرصد گھات لگانے کی جگہ،
مرصد کا ترجمہ کیا کریں گے؟ گھات لگانے کی جگہ، جہاں پہ یعنی شکاری شکار کرتا ہے، وہ شکار کی تلاش میں شکار کرنے کے لیے چھپکے سے بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، انتظار میں بیٹھے رہو، جیسے ہی تمہیں نظر آئے فوراً قتل کرو۔ تو یہاں پہ حکم دیا کہ جہاں بھی مشرکین کو پاؤ قتل کرو، خذوہم انہیں پکڑ لو، واحصروہم ان کا محاصرہ کر لو، وقعدوا لہم کل مرصد اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کے بیٹھ جاؤ۔ فَإِن تابوا، فَإِن اس کا ترجمہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا، پس اگر تابو، تابو وہ توبہ کر لی، تابو وہ توبہ کر لی، یہ ایک دوسرا سٹرکچر آپ یاد رکھیے، آخر میں واو ساکن آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ سب، وہ سب یا انہوں نے، آمنو وہ سب ایمان لائے، کفرو وہ سب کیا ہو گئے؟ انہوں نے کفر کیا، وَأَقَامُوا یہ دیکھیں آخر میں واو الف ہے، واو ساکن ہے، تو یہ اس کا ترجمہ کریں گے وہ سب، بس اگر وہ سب توبہ کر لی، یعنی انہوں نے توبہ کر لی، وَأَقَامُوا اور وہ سب قائم کریں الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا اور وہ ادا کریں الزکاۃ زکوٰۃ کو، تو کیا کرنا ہے؟ یہ تین کام کرنے لگ جائے، یعنی مشرکین تمہیں نظر آ جائے، انہوں نے توبہ کر لی، نماز کو قائم کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی، تو اب کیا کرنا ہے؟ فَخَلُّوا تو خلو خالی کر دو، چھوڑ دو، سبیلہم ان کا راستہ، یعنی اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کرنے سے مراد کیا؟ شرک کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگی، تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے، بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِن اور اگر، وَإِن اور اگر احدن کوئی ایک، احدن کوئی ایک، من المشرکین مشرکین میں سے، استجارہ، استجارہ یہ استجارہ ایک لفظ ہے، استجارہ یستجیر استجارا، کاف دوسرا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ استجارہ پناہ طلب کرے، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک پناہ طلب کرے کا آپ سے، تجھ سے، فَأَجِرْهُ یہ فَأَجِرْهُ یہ تین الفاظ ہے، فَأَجِرْهُ تین الفاظ ہے، فا الگ ہے، اجر الگ ہے، اور ہو یہ الگ ہے۔ اللہم اجرنی من النار، ہم پڑھتے ہیں نا اجرنی، اجرنی، یہاں پہ اجر ہو، فَأَجِرْهُ فا کا معنی کریں گے تو، اجر پناہ دے دو، پناہ دے دو، ہو اسے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے۔ اجرنی کا معنی ہوتا ہے مجھے پناہ دیجئے، اجرنی مجھے پناہ دیجئے، من النار جہنم کے عذاب سے، جہنم سے، ٹھیک ہے؟ فاجرہ تو اسے پناہ دے دو، حتی یہاں تک کہ یسمع وہ سن لے کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ثم پھر ابلغ ہو پہنچا دے اسے، مأمنہ ابلغ ہو پہنچا دے ہو اسے، مأمنہ امن کی جگہ اس کی، ذالکا وہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ قوم جو ہے لا یعلمون نہیں جانتے، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کا ترجمہ ہوا اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور پھر اسے اس کی جائے امن پر پہنچا دیجئے، یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے، وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آیت نمبر 7 کی طرف آ جائیں۔ کیفا، کیفا کا معنی ہوتا ہے کیسے، ہم اردو میں بھی عربی میں استعمال کرتے ہیں کیفا حالک، آپ کی حالت کیسی ہے، کیسے ہو، کیفا حالک کیسے ہو۔
ٹھیک ہے، جب آپ حرم شریف جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پہ کیف حالک، ویسے وہ تو عربی جب بولتے کیف حالک، کیف حالک، ٹھیک ہے، وہ عامی بولتے ہیں، وہ اصل جو ہے کیف حالک، کیسے ہو، کیف کا معنی کیسے، یکون ہوگا، کانا یکون، کونن کا معنی ہوتا ہے، کون کا معنی ہوتا ہے ہونا، کانا کا معنی تھا، یکون کا معنی ہوگا، ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے، کیف یکون کیسے ہوگا، للمشرکین مشرکین کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ، عند کا معنی ہوتا ہے پاس، عند اللہ اللہ کے پاس، عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عند اللہ اللہ کے پاس، یعنی کیسے ہوگا مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے پاس، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس، الا مگر، الا مگر الذین وہ لوگ، ٹھیک ہے، یا ان لوگوں کے لیے، الا الذین عاہدتم، الا الذین عاہدتم، مگر ان لوگوں کے لیے، عاہدتم، عاہدتم کا ترجمہ کیا کریں گے مجھے بتائیں ذرا، تم نے معاہدہ کیا ہو، تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، عند کا معنی ہوتا ہے نزدیک یا پاس، المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، البتہ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا، تو ان کے لیے اللہ کے پاس بھی عہد ہے اور اللہ کے رسول کے پاس بھی، فمستقاموا لکم، فمستقاموا تو جب تک، استقاموا وہ سیدھے رہے، استقام یستقیم استقامتاً سیدھے رہنا، قائم رہنا، لکم تمہارے لیے، ٹھیک ہے، فاستقیموا لہم تو تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، تو یہ فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ تو جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے، فاستقیموا لہم تو تم سیدھے رہو ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، المتقین تقوی والوں کو، بے شک اللہ تعالی تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، متقین کو پسند کرتا ہے، یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، جب ایک مرتبہ ایک لفظ کا ترجمہ یاد کر لیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بار بار اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بار بار الفاظ آتے ہیں تو ایک مرتبہ یاد کر لے، آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ، بار بار آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یاد کرنے کی، ٹھیک ہے، کیفا کیسے ہوگا، وَإِن کیفا کیسے ہوگا، وَإِن اور اگر، یظہرو غالب آ جائے، یظہرو غالب آ جائے، علیکم تم پر، کیفا کیسے ہوگا، وَإِن اور اگر، یظہرو وہ غالب آ جائے، علیکم تم پر، ٹھیک ہے، لا یرقبو، لا یرقبو وہ لحاظ نہ کریں، فیکم تم میں، الا مگر، ولا ذمہ اور نہ عہد کا، کیف وَإِن يظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یعنی کیسے ہوگا کہ اگر وہ تم پہ غالب آ جائے تو تمہاری قرابت داری کو وہ لحاظ کریں گے اور نہ عہد کا لحاظ کریں گے، تو پھر ان سے صلح کیسے ہو سکتی ہے، یہ تھوڑا سا اس کا ترجمہ مشکل لگ رہا ہوگا، یہ جب اس کی تشریح پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ جو ہے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یرزونکم، یرزون راضی سے ہے، رضوان سے ہے، یرزون وہ خوش کرتے ہیں، کم تمہیں، یرزون وہ خوش کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہ سے، اپنے منہوں سے وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، یعنی صرف منہ کی باتوں سے وہ تمہیں خوش کر دیتے ہیں، وتأبا، وتأبا انکار کرتے ہیں، ابا، ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، وتأبا اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، یعنی ان کے دل انکار کرتے ہیں، وأکثرہم فاسقون اور ان میں سے اکثر، فاسقون نافرمانی کرنے والے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہے، فاسق ہے، تو یہ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون،
यानी कैसे उनसे सुलह हो सकती है, यानी अगर वो तुम पे गालिब आ जाए तो ना तुम्हारी कराबतदारी का लिहाज करेंगे और ना आहद का, तुम्हें अपनी बातों, मुंह की बातों से राजी करते हैं और उनके दिल नहीं मानते, यानी इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर जो है बदआहद है, आहद को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, इसका तर्जुमा मजीद इंशाल्लाह जब तफसीर आप पढ़ेंगे वाज़ेह हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। असल में कुछ अल्फाज जो है इसमें तर्जुमे में मौजूद नहीं है। ठीक है, जैसे सुलह की बात है, खराबतदरी की बात है, ये लफ्जों में मौजूद नहीं है। वो जब तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी बात। इश्तराउ, खरीद लिया उन्होंने, इश्तराउ खरीद लिया उन्होंने, बि आयातिल्लाही, बि आयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयतों के बदले। अब बि आ शुरू में बा आ गए, बा का हर जगह साथ तर्जुमा नहीं होता, कहीं बदले के एक माना में भी आता है। बि आयातिल्लाही अल्लाह ताला की आयात के बदले उन्होंने खरीद लिया, समनन कलीलन, समन कीमत को कहते हैं, कलील का माना थोड़ी सी, उन्होंने अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत के इवज जो है बेच दिया। ठीक है, फसद्दू तो रोक दिया उन्होंने, फसद्दू तो रोक दिया उन्होंने, आन सबीली उसके रास्ते से, इन्नहुम बेशक वो, साआ बहुत बुरा है, माकानू यामलून जो वो करते रहे, जो अमल वो करते रहे बहुत बुरा अमल है, यानी बहुत बुरे है वो काम जो ये लोग कर रहे हैं। कानू यामलून ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक जुमला है। ठीक है, इसका एक साथ ही तर्जुमा किया जाता है। ये माजी में, पास्ट में किसी आदत को बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको माजी इस्तिमरारी कहा जाता है। कानू यामलून यानी जो वो अमल करते रहे, जो उनकी आदत थी अमल करने की, वो बहुत बुरा अमल था। ठीक है, इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को थोड़ी कीमत की एवज बेच दिया और फिर उसके रास्ते से भी रोकते रहे। बहुत बुरे हैं वो काम जो ये लोग कर रहे हैं। ला यरकुबूना वो लिहाज नहीं करते, फी मुमिन किसी ईमान वाले का, इल्ला मगर, वला जिम्मा और ना आहद का। असल में यहाँ पे ये तर्जुमे को याद रखें, ला यरकुबूना ये नेगेटिव टेंस है, मनफी जुमला है। ठीक है, और उसके बाद इल्ला इसका माना होता है मगर। तो जब ऐसा कोई सूरत, ऐसी कोई सूरत पेश आ जाए तो मुस्बत का तर्जुमा करते हैं हम। ला यरकुबूना का वैसे माना होता है वो लिहाज नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है इल्ला आ गया है। ठीक है, इसका तर्जुमा करते हैं कि वो किसी ईमान वाले के मुतालिक किसी कराबतदारी का भी लिहाज ना करते हैं और ना ही आहद का, वो किसी आहद का, किसी जिम्मे का लिहाज करते हैं। व उलाइका और यही लोग है, हुमुल मुअतदून, व उलाइका और यही लोग है, अल मुअतदून हद से तजावुज करने वाले, और यही लोग हैं जो हद से तजावुज करने वाले हैं। फ़इन ताबू बस अगर वो तौबा कर ली, व अकामू और कायम कर लिया, सलाता नमाज को, व आतु ज़काता और नमाज ज़कात को अदा करें, फ़इख्वानुकुम तो भाई हैं तुम्हारे, फिद्दीन दीन में, व नुफ़स्सिलुल आयाति और हम खोल देते हैं, अल आयाति आयतों को, यानी तफसील के साथ बयान कर देते हैं, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, यालमून जो जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए हम आयत को खोल खोल कर तफसील से बयान कर देते हैं। तो ये आयत नंबर 5 से लेकर आयत नंबर 11 का हमने तर्जुमा कर लिया। अब पहले इन आयत की तफसीर आपके सामने बयान करेंगे और फिर उसके बाद अगर मौका हुआ तो आगे इंशाअल्लाह बयान कर देंगे। ठीक है, ये तर्जुमा समझ में आ गया यहाँ तक? जी, अगर किसी को समझ नहीं आया तो अभी तफसीर जब बयान करेंगे इसमें ज़रा दोबारा भी गौर कर लीजिएगा, बहुत सी बातें अब क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने कल सबक पढ़ा था उसके साथ रबत जो है, लिंक जो है वो ये है कि उसमें मुशरिकीन से बेजारी का ऐलान था और फिर मुआहिदात की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 4 माह की मुद्दत फरमाई गई कि अगर वो उस अरसे में कुफर
اور شرک کو چھوڑ کے ایمان قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ ملک بدر ہو جائے، ملک کو چھوڑ دے۔ 4 ماہ کی مدت میں اگر وہ نہ ایمان لائے اور نہ ملک چھوڑے تو پھر ان کے خلاف جہاد ہوگا۔ البتہ جو لوگ معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ مقررہ مدت تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، انہیں سوچ بچار کا موقع دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ارشاد فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے گزر جائے۔ تو یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد یہی 4 ماہ ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں سے یہی 4 مہینے مراد ہے۔ ٹھیک ہے، جن کی کفار اور مشرکین کو مہلت دی گئی کہ وہ اس دوران سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کر لے۔ ان حرمت والے مہینوں سے وہ حرام مہینے مراد نہیں ہے جن کا ذکر جو ہے آگے اسی صورت میں آ رہا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرام ہے یعنی محترم ہے۔ ملت ابراہیمی میں ان 4 مہینوں کے دوران لڑائی کرنا ممنوع ہے۔ ان مہینوں کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ میں موجود ہے۔ 3 مہینے تو ایک ساتھ آتے ہیں مسلسل، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 14 مہینہ رجب کا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو مہینہ ہے ذی قعدہ ہوگا اور پھر ذی الحجہ، تو محترم مہینے شروع ہو جائیں گے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ رجب کا مہینہ جو ہے یہ شعبان سے یعنی رمضان سے 2 ماہ پہلے جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، ہم جس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس مقام پہ 4 ماہ سے مراد وہ مدت ہے جو کسی کافر اور مشرک کو سوچ بچار کے لیے دی گئی ہو۔ تاہم ان حرمت والے مہینوں کا حکم بھی یہی ہے کہ اہل ایمان خود لڑائی کی ابتدا نہ کرے۔ محترم مہینے جو ہے اگر مشرکین جو ہے چھیڑخانی کرے تو پھر ان کو واقعی سزا دی جائے، کیونکہ یہ اعلان 9 ہجری میں 10 ذی الحجہ کو کیا گیا، لہذا 4 ماہ کی یہ مدت 10 ربیع الثانی کو ختم ہو جائے گی اور پھر مسلمان کفار و مشرکین کے خلاف کارروائی کرنے کے مجاز ہوں گی۔ فرمایا جب یہ مہلت ختم ہو جائے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تو پھر جہاں کہیں بھی مشرکین کو تم پاؤ انہیں قتل کرو۔ جہاں بھی پھر مشرکین کو تم پاؤ انہیں کیا کرو؟ قتل کرو۔ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، مقررہ مدت گزرنے کے بعد ان سے جنگ کرنے کی اجازت ہے، انہیں قتل کرو۔ وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑ لو یعنی قیدی بنا لو، اس کی بھی اجازت ہے۔ وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرو، کفار کسی قلعے میں ہو یا وادی میں ہو تو ان کا محاصرہ کر لو، اگر کسی شہر میں ہو تو اس کا گھیراؤ کر لو۔ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو، وہ کسی رصد گاہ میں ہو، زمین گاہ میں ہو یا انتظار گاہ میں، ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ، جو ہی اپنے ٹھکانے سے نکلے انہیں دبوچ لو۔ جس طرح شکار اپنے ٹھکانے سے نکل جاتا ہے شکاری اسے پکڑ لیتا ہے، یعنی 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد انہیں ہر طرف سے گھیر لو اور ہر صورت میں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اور یاد رکھو کہ اس آیت سے جو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، لڑائی کی تلقین کی جا رہی ہے، اس سے دنیا کا کوئی مفاد مقصود نہیں ہے، نہ ہی اقتدار کی خواہش ہے اور نہ ہی ملک اور حکومت لینے کی خواہش ہے۔ اس جنگ کا واحد مقصود جو ہے اللہ کے دین کو غالب بنانا ہے۔ اسلام میں جہاد کے متعلق سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ انفال اور اس صورت میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ مال اور دولت کا حصول یا انسانوں کو قتل کرنا یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد کو ختم کیا جائے تاکہ دین کے شعائر کی تعمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن تابو، اگر وہ توبہ کر لے یعنی کفر اور شرک سے باز آ جائے،
دین کی راستے میں رکاوٹ نہ بندی، اپنا عقیدہ اور عمل درست کر لی، تمام باطل عقائد سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ بھی تمہاری جماعت کی آدمی ہے، پھر ان کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے تو تمہیں حاصل ہے، ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو تم پر عائد ہے۔ توبہ میں یہ تمام باتیں آ جائیں گی۔ توبہ کرنے کے بعد اگر یہ دو باتوں کا مزید اہتمام کر لے، پہلی بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کر لیں، دوسری بات وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی یہ دو بڑی علامتیں ہیں۔ ایمان تو باطنی چیز ہے جو قلبی تصدیق، دل کے تصدیق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے تو بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شخص واقعی اسلام میں داخل ہو گیا کہ نہیں، جب تک ظاہری طور پہ جماعت المسلمین کے ساتھ مل کے نماز ادا نہیں کرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حکم دیا کہ میں کفار کے ساتھ جنگ جاری رکھوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید اپنی زبان سے ادا کریں۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد دو باتوں کو اولیت حاصل ہے، نمبر ایک نماز اور زکوٰۃ، جن کا ان دونوں آیات میں ذکر آ گیا ہے۔ جس طرح نماز اور روزہ انسان کا بدنی حق ہے، اسی طرح زکوٰۃ کسی انسان کے لیے مالی حق ہے، اور حج جو ہے یہ مال اور جان اور زبان تینوں کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حج میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جان کو بھی خرچ کیا جاتا ہے، زبان جو ہے ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں صرف نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، روزہ اور حج کا ذکر اس جگہ نہیں کیا گیا۔ تو نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے مضبوط ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ نماز کا اجر اور ثواب جو ہے آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھا ہے، اسی کے ذریعے نجات حاصل ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقامات حاصل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، دنیا میں بھی اس کے بے شمار فوائد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعمال کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے نیک اعمال کا، لیکن ان کے اثرات دنیا میں ظاہر فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، وقت کی پابندی حاصل ہوتی ہے، وقت کی قدر و قیمت، باہمی اخوت اور محبت، ٹھیک ہے، اور اسی طرح امیر اور غریب، آقا اور غلام، اعلیٰ اور ادنا، سب کندھے کندھے ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کالے اور گورے کی تمیز جو ہے اٹھ جاتی ہے، خاندانی برتری ختم ہو جاتی ہے، تمام مسلمان ایک ہی سطح پہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح 21ویں پارے کی شروع میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان جو ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو نماز گناہوں سے روکتی ہے، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی میری نماز مجھے گناہوں سے تو نہیں روکتی، اس کا سیدھا سا سادہ سا جواب ہے، جب انسان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، کیا اس وقت وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے؟ اس وقت تو وہ گناہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ اب وہ اس پہ ہے کہ باقی زندگی بھی جو ہے وہ جس طرح نماز کی حالت میں اس کو گناہ سے روک دیا، تو وہ نماز کے اثرات باقی زندگی میں قائم کرے۔ اسی طرح زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندوں کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کے اندر سے بخل کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا بنیادی اصول ہی یہی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ دولت جو ہے امت کے امراء سے لے کے غرباء کی طرف لوٹائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں 8 مدات کا ذکر کیا ہے جہاں زکوٰۃ کا مال صرف ہو سکتا ہے۔
یہ زکوٰۃ جو ہے حق المال ہے، مال کا حق ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک عبادت ہے جو صاحب مال مسلمان پہ فرض ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح دیگر عبادات ہے، نماز روزہ حج نیت کے بغیر ادا نہیں ہوتی، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باقاعدہ احکامات ہے، رمضان سے پہلے اس حوالے سے ہماری ورکشاپ ہوئی ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے ہو تو پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ تو اگر یہ لوگ، یہاں پہ فرمایا اگر یہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ دیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، اور پھر ایمان کے ثبوت کے طور پہ نماز ادا کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، فخلوا سبیلہم، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اگر تم نے محاصرہ کیا ہے تو محاصرہ اٹھا لو، جنگ کا ارادہ ہے تو اسے چھوڑ دو، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو، کیونکہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ کیوں آگے پھر فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے، وہ ان کی سابقہ غلطیوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ اب صراط مستقیم کے مسافر بن چکے ہیں اور اصل مقصد حاصل ہو گیا ہے، تو اب لڑائی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 ماہ کی مہلت کے بعد بھی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، یعنی 4 ماہ گزر گئے، اس کے بعد فرما رہے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، یعنی 4 ماہ گزر گئے، اب پناہ مانگ رہا ہے تو آپ اسے پناہ دے دو، اس کے خلاف کارروائی بن کر کے اسے ایک موقع فراہم کرو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک اس شرط پہ مہلت طلب کرتا ہے کہ اسے اللہ کا کلام اور اس کے احکام سنائے جائے اور سمجھائے جائے تاکہ وہ غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکے، تو فرمایا اسے موقع دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اسے قرآن سنائے، اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرے، فوائد بتلائے، اس کے بعد بھی جلد بازی نہ کرے بلکہ اسے سوچنے سمجھنے کے لیے مزید موقع دے۔ پھر اگر وہ اپنی امن کی جگہ یعنی اپنے علاقے میں جانا چاہتا ہے ثم ابلغہ مأمنا، تو اسے جائے امن تک خود پہنچا دے، اس کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کا سلوک کرے تاکہ وہ ایمان کی حقانیت سے متاثر ہو کے خود بخود ایمان لے آئے۔ نام یہ ان مشرکوں کے لیے ہے جو دین کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہو، جو دین کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہو۔ ذالکا، یہ مہلت اس لیے دی گئی بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جاہل لوگ ہیں، سوچنے سمجھنے سے عاری ہے، ان کو اتنا موقع ملنا چاہیے کہ یہ خوب غور و فکر کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ جب ان کو پورا پورا موقع دے دیا جائے تو پھر دین کو قبول کرنا ان پر موقوف ہے۔ موقع فراہم کرنے سے پہلے اور مناسب مہلت دیے بغیر ایسے کفار اور مشرکین کے خلاف کارروائی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کیونکہ وہ مناسب موقع ملنے پہ ٹھنڈے دل سے غور کرے اور دین کو قبول کر لے، لہذا ان کو یہ رعایت ملنی چاہیے۔ وہ فرمایا کہ جو عنادی ہے، ضدی لوگ ہیں، اس رعایت کے بعد بھی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور نہ مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کرے بلکہ اسلام کے خلاف جو ہے سازشیں کریں، ویسے لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے 2 ہی راستے بچ جاتے ہیں، یا تو وہ ملک بدر ہو جائے یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو آگے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین سے عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ جو لوگ عہد اور پیمان پہ قائم نہیں رہتے اسے بار بار توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں ان کے عہد کی کوئی وقت نہیں ہے، ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدہ کیا
لیکن 1.5 سال کے عرصے میں ہی اسے توڑ دیا۔ ان کے علاوہ بعض دوسرے کفار اور اہل کتاب نے بھی معاہدات کی خلاف ورزی کی، اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد توڑنے والوں کے معاہدات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن آگے فرمایا الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام۔ جی ایک منٹ، یہ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، البتہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے معاہدہ کیا تو جب تک وہ اس معاملے میں تمہارے ساتھ سیدھے رہیں فاستقیموا لهم، تو تم بھی ان کے لیے سیدھا رہو۔ معاہدہ حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبائل چاہے مشرکین مکہ کے ساتھ شریک رہیں اور جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اس معاہدے کے اعتبار سے بعض قبائل نے اپنے عہد کو پورا نہ کیا، جبکہ بعض قبائل بنو زمرہ، خزاعہ اور کنانہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد پہ قائم رہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ عہد پہ قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو، معاہدے کی پاسداری کرو، ایسے لوگوں سے کسی قسم کا تعارض نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے والوں کو، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ معاہدات کو توڑنے سے جو شخص احتیاط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی جو لوگ عہد کی پابندی نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایسے معاہدات ناقابل اعتبار ہے، لہذا ایسے عہد توڑنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہ کیا جائے۔ جنگ کرنے کی ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی گئی کہ لوگ اپنے معاہدات کو پورا نہیں کرتے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر یہ لوگ تم پہ غالب آ جائیں، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر یہ لوگ تم پہ غالب آ جائیں تو کیسے صلح کریں گے یہ پھر؟ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ، لا يرقبوا فيكم، یہ لحاظ نہیں کرتے تم میں قرابت کا، ولا ذمہ، اور نہ عہد اور پیمان کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں معاندین کی یہ پوری خصلت بیان فرمائی کہ اگر وہ کسی وقت مسلمانوں پہ غالب آ جاتے ہیں تو پھر وہ منمانی اذیت پہنچانے میں رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے۔ جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ اسی معاشرے کے افراد تھے، ان کے مخالفین ان کے رشتہ دار ہی تھے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا اور کسی کا بھائی، کسی کا ماموں اور کسی کا بھتیجا۔ مگر جب کوئی مسلمان ان کی نگرانی یا حفاظت میں چلا جاتا تھا تو پھر وہ اپنی قرابت داری کی پرواہ کیے بغیر اس پہ ظلم اور ستم کرتے تھے۔ اسی لیے سورہ شورا میں فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی معاوضت اور طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میں تمہارا قرابت دار ہوں، تمہارا رشتہ دار ہوں، بس اسی کی محبت چاہتا ہوں۔ لوگ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں لیکن تم اتنا بھی نہیں کرتے، اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ نہ قرابت داری کا پاس کرتے ہیں اور نہ عہد و پیمان کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ، اس کا یہ مطلب ہو گیا۔ اب امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی اس کا ترجمہ۔ یرضونکم بافواہہم، وقت گزاری کے لیے تمہیں زبانی کلامی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یا کسی کو تمہارے خلاف مدد نہیں دیں گے۔ ان کی زبان پر تو اس قسم چاپلوسی ہوتی ہے، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، مگر ان کے دل انکاری ہوتے ہیں، ان کے دل کفر اور شرک سے بھرے ہوئے اسلام کے خلاف نفرت سے پر ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی حالت یہ ہے وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ یہاں پر فسق کا خصوصی معنی بدعہدی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے قول و فعل کا تضاد ان کی بدعہدی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یہ لوگ ہر موقع پہ انسانیت سوز اور اخلاق کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف کیوں جہاد نہ کیا جائے؟ ایسے لوگوں کی ایک خصلت یہ بھی ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا،
کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیا کا معمولی مفاد حاصل کیا ہے. کہیں مالی مفاد مطلوب ہے، کہیں جاہ، اقتدار اور چودراہٹ کی خواہش ہے. اگر اس حقیر دنیاوی مفاد کی بجائے آخرت کی فکر کرتے تو کامیاب ہو جاتے، لیکن انہوں نے حقیر چیز کو پسند کیا ہے. وہ اس طرح اللہ کے راستے سے خود بھی بھٹک گئے ہیں. فصدوا عن سبیلہ، دوسروں کو بھی اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ خود جو ہے سیدھے راستے سے تو بھٹک گئے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے افراد کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان میں دونوں قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں. دنیا کے مفاد کی خاطر خود بھی کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کا حقیر مال حاصل کرتے ہیں، اور جو شخص ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے راستے کا بھی پتھر بن جاتے ہیں. تو فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی بری بات ہے یہ لوگ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف کیوں نہ اعلان جنگ کیا جائے. اور پھر فرمایا ان کی حالت یہ ہے لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. جی ایک منٹ یہ ذرا اگلا صفحہ کر دیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کہ کسی مومن کے معاملے میں ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے، نہ قرابت داری کا اور نہ عہد کا. جب بھی موقع ملتا ہے رشتہ داری کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اپنے کیے ہوئے معاہدے کے خلاف کرتے ہیں. عربوں میں عزیز و اقارب، خاندان اور قبیلے کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، لیکن جب ان لوگوں کے پاس اہل ایمان کا معاملہ ہوتا تھا تو پھر ہر قسم کے معاہدے کو بالائے طاق رکھ کے مخالفت پہ اتر آتے تھے. اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ جو ہے وہ حد سے گزر جانے والے ہیں. تو پھر ان کے خلاف جنگ کیوں نہ لڑی جائے. پھر آگے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر جائے، کیونکہ جنگ کا مقصد کسی کو ختم کرنا نہیں ہے، اس کا مال چھیننا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ کفر اور شرک سے باز آ جائے، باطل عقائد کو چھوڑ کر توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھ لیں. تو اگر انہوں نے توبہ کر لی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لی، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہے، ان کے گزشتہ قصور معاف کر دیے جائے اور اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ اب یہ تمہارے دینی بھائی بن چکے ہیں. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. وہاں تھا کہ اگر یہ توبہ کر لے، نماز قائم کر لے اور زکوٰۃ دان دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، فخلوا سبیلہم، اب ان کی گرفت نہ کرو. اور اس آیت میں ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ تمہارے دینی بھائی ہے. جب کوئی شخص تمہارا دینی بھائی بن جاتا ہے تو پھر اسے وہی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو تمہیں حاصل ہے، اور اس پر بھی وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے جو تم پہ عائد ہوتی ہے. گویا توحید اور رسالت پہ ایمان لانے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اخوت دینیہ ثابت ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز کا پابند نہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے گریز کرتا ہے، اس کے ساتھ اخوت دینیہ قائم نہیں ہو سکتی. آج کل کے دینی بھائی محض زبانی کلامی ہے، ورنہ ان میں اخوت کی لازمی علامات مفقود ہے. لہذا ایسے لوگ دینی بھائی کہلانے کے حقدار نہیں ہے. تو پھر آگے فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم اپنے احکام اور شریعت ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو صاحب علم ہے، ہماری نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے بعد صحیح راستے پہ گامزن ہو جاتے ہیں، برخلاف اس کے جو شخص غور اور فکر کی صلاحیت سے محروم ہے وہ ہماری آیات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ ہماری آیات سے فائدہ نہیں اٹھاتا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ جس شخص نے ظاہری طور پہ کلمہ زبان سے ادا کر لیا، نماز اور زکوٰۃ کی ظاہری نشانیوں پہ بھی عمل پیرا ہے، تو اس کی ایمان کا
اور اپنی جماعت کا فرد ہونے پہ یقین کیا جائے گا. باقی رہا اس کے باطن کا معاملہ تو حدیث میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ کہ ان کا معاملہ ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. بہرحال وہ دینی بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کی دو ظاہری علامات ہی کفر اور ایمان کے درمیان فارقہ سمجھی جائیں گی. تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ جماعت المسلمین کا ممبر نہیں سمجھا جائے گا. گویا کہ ان دو عبادات کا ترک کرنا بہت بڑا جرم ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو شخص توبہ کر کے اسلامی برادری میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے تعارض کرنے اور اس کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کلمہ توحید اور رسالت پڑھنے کے باوجود نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسلمانوں کو اس کا راستہ روکنے کا حق حاصل ہے. ائمہ ثلاثہ امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی حکومت پہ لازم ہے کہ وہ نماز چھوڑنے والے کو قتل کر دے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل کا حکم اس کے ارتداد کی وجہ سے ہے. اور جو شخص کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، اسے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. اور اگر وہ توبہ بھی نہیں کرتا تو مرتد ہے جس کی سزا قتل ہے. البتہ امام شافعی اور امام مالک فرماتے ہیں کہ تارک نماز کے لیے موت کی سزا حداً و تعزیراً یعنی حد اور تعزیر کے اعتبار سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والے کی سزا یہ ہے کہ اسے خوب مارا جائے، قید میں رکھا جائے، یہاں تک کہ یا تو وہ توبہ کر لے یا پھر قید ہی کی حالت میں مر جائے. البتہ یہ تعزیر کوئی فرد یا جماعت نہیں دے سکتی، یہ حکومت کا کام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق بھی ایسے ہی حکم ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا تھا. وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ دونوں ایک جیسی عبادات ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. تو ان کا منکر جو ہوگا وہ باغی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.